نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 29 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ان تخفوا تم اسے چھپاؤ، او تبدوہ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اسے جان لے گا، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں کفار کے ساتھ تعلقات کا ذکر تھا کہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، اور اس میں 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں کہ 2 شخصوں یا جماعتوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اس کے 4 درجے ہوتے ہیں، 4 نوعیتوں کے، 4 طریقوں کے آپس میں تعلقات ہوتی ہیں۔ یا تو قلبی موالات ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں تو فرما دیا کہ قلبی موالات، دلی مودت و محبت وہ مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مومن کے ساتھ مومن کا قلبی مودت اور محبت کا تعلق جائز نہیں ہے۔ مواسات ہے، ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسانی۔ جو حربی کافر ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے، ان کے علاوہ باقی جو غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے تعلق رکھے جا سکتے ہیں۔ مدارات ہے، ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ، یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے اگر اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو۔ اور چوتھی چیز معاملات ہے، کفار کے ساتھ تجارت، اجرت، ملازمت، صنعت و حرفت کے معاملات کیے جائیں، یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہیں، سوائے اس صورت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ تو اب اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعلمہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جانتا ہے، اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی اسے جانتا ہے۔ اور یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دل کے اندر بھی، تمہارے دل میں چھپا ہوا بھی کافروں کے لیے کبھی بھی دلی مودت، دلی محبت وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے سٹار، مسلمانوں کے ہیرو وہ مسلمان ہونے چاہیے، کفار نہیں ہونے چاہیے۔ اور انسان، اس کی زندگی کا مقصد وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت اور عبادت ہونی چاہیے۔ بخاری و مسلم میں ہے، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانا، جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے کی تو اللہ کی رضا کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت، دوستی، دشمنی، نفرت سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے تابع کر دے۔
بخاری و مسلم کے اندر ایک اور حدیث جس میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب کسی طرح کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 خوش قسمت انسان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس میں وہ دو لوگ بھی ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو لوگ جن کی آپس میں محبت وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور وہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی رضا کے لیے، اور اگر الگ ہو رہے ہیں تو تب بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، تو ظاہری معاملات کے ساتھ ساتھ فرمائے تمہارے دلوں کے اندر بھی کافروں کے لیے کبھی بھی کوئی جھکاؤ، کوئی ان کی طرف میلان وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔